كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس آیت میں مومنین کو اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کا حکم فرمایا ہے، جس کا حکم پہلی امتوں کو بھی تھا، مثلا ہندوؤں، یہودیوں اور عیسائیوں کو، لیکن ان کا حکم کامل نہ تھا، بلکہ صرف زمانے اور قوم کی ضروریات مد نظر تھیں۔ ہندوؤں کو صرف پکی ہوئی چیز کی ممانعت تھی اور عیسائیوں کا روزہ صرف گوشت سے اجتناب تھا، لیکن اسلام کا روزہ اس سے بڑھ کر نہ صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکنا ہے، بلکہ اس کے علاوہ بدی سے بچنا اور اپنے نفس کو نیکی کی ترغیب دلانا بھی روزے کا حصہ ہے۔ اسلام میں فرض روزوں کے لیے پورا ایک مہینہ مقرر ہے، یعنی اسلامی مہینے جو ان کے مہینوں کے نام ہیں، ایک مہینے کا نام ہی رمضان ہے، یعنی اس پورے مہینے میں اسلام روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے روزہ رکھنے کے اوقات کا، وہ ہے کہ صبح و سحری کا وقت سے لے کر، سحری کے وقت سے مراد یہ ہے کہ جب نماز فجر کا وقت ہو، اس سے بھی 15-20 منٹ پہلے کا یا آدھا گھنٹہ پہلے کا وقت ہے، اس وقت سے لے کر شام جب سورج غروب ہو، سورج غروب ہونے تک کوئی بھی چیز کھانے پینے سے رکے رہنا اور میاں بیوی کے مخصوص تعلقات قائم کرنے سے بھی رکے رہنا، یہ ہے اسلام کا جسمانی طور پر روزہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، روزہ اتنا ہی نہیں کہ اس میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، بلکہ اس کی ایک حقیقت اور اس کا اثر ہے جو تجربہ سے معلوم ہوتا ہے۔ انسانی فطرت میں ہے کہ جس قدر کم کھاتا ہے اسی قدر تزکیہ نفس ہوتا ہے اور کشفی قوتیں بڑھتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کا منشا اس سے یہ ہے کہ ایک غذا کو کم کرو اور دوسری کو بڑھاؤ۔ پس روزے سے یہی مطلب ہے کہ انسان ایک روٹی کو چھوڑ کر جو صرف جسم کی پرورش کرتی ہے، دوسری روٹی کو حاصل کرے جو روح کی تسلی اور سیری کا باعث ہے۔ اور جو لوگ محض خدا کے لیے روزے رکھتے ہیں اور نیرے رسم کے طور پر نہیں رکھتے، انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح اور تحلیل میں لگے رہیں، جس سے دوسری غذا انہیں مل جاوے۔ چنانچہ دیکھیے اسلام کا روزہ کتنا کامل ہے کہ نہ صرف جسمانی روزہ ہے بلکہ ساتھ ساتھ روحانی روزہ اور گناہوں سے بچنا بھی روزے میں شامل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ روزے دو طرح کے ہیں، ایک نفلی اور دوسرے فرضی۔ فرضی روزوں کے لیے رمضان کا مہینہ مخصوص ہے۔ ان فرض روزوں کے علاوہ کچھ روزے نفل بھی ہیں، یعنی جو انسان بہتر ہے رکھے، لیکن اگر نہیں رکھ سکتا تو کوئی بات نہیں، لیکن رکھنے کے ثواب ہیں۔ ان میں ہے مثلا رمضان سے بالکل اگلا مہینہ شوال کا ہے، اس کے 6 روزے، عاشورہ کے روزے وغیرہ۔ ہمارے پیارے امام نے بھی ہمیں ہر ہفتہ ایک نفلی روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی ہوئی ہے۔ لیکن بعض دن ایسے ہیں کہ جن میں اسلام رمضان کے علاوہ ان دنوں میں نفلی روزہ رکھنے سے منع فرماتا ہے، مثلا کسی بھی دن کو مخصوص کر کے روزہ رکھنا، یا عید کے دن روزہ رکھنا، یا ایام تشریق میں یعنی 11، 12، 13 ذوالحجہ کو حج کے دنوں میں روزہ رکھنا، تو یہ روزے ان دنوں میں نفلی روزہ رکھنا بھی منع ہے۔ تمام مذاہب اور تمام بڑے بڑے انسان جو کبھی دنیا میں گزرے ہیں اور جنہوں نے روحانی طور پر کوئی کمال حاصل کیا ہے، ان کی زندگیوں کے حالات پڑھنے سے اور ان مذاہب کی کتب کے مطالعہ سے یہ بات یقینی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ ان سب نے اپنی زندگیوں میں ایک حد تک روزے رکھے اور سب مذاہب کے پیروؤں کو روزے رکھنے کی تاکید کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے بسائے روزہ کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوتا ہوں۔ حکم تو یہ ہے کہ ہر ایک عاقل اور بالغ جس کے لیے رمضان کے روزے فرض ہیں، وہ پورا 1 مہینہ روزے ضرور رکھے، اور جو شخص اس مہینے میں یعنی رمضان کے مہینے میں روزے نہ رکھ سکتا ہو،
یعنی وہ بیمار ہو یا مسافر ہو، ان دونوں کے لیے رعایت ہے، تو وہ انہی روزوں کو بعد کے دنوں میں پورا کریں اور اس کا فدیہ بھی ادا کریں۔ اسلام میں روزے کی بہت فضیلت اور اجر ہے، جس کا ذکر حدیث میں یوں ملتا ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں جو شخص ایمان کی وجہ سے اور اللہ کی رضا جوئی کی خاطر روزہ رکھتا ہے، اسے جو بھی گناہ پہلے ہو چکے ہیں ان سے اس کی مغفرت کی جاتی ہے۔